اس وقت ہمارے ساتھ جناب ایک ایسی شخصیت جو کہ کسی تعارف اور تعریف کی محتاج تو نہیں، لیکن وہی بات کہ حسب روایت ایک نام بتانا ہوتا ہے۔ چودھری ولایت صاحب جو کہ یہاں ڈنمارک میں بڑی سیاسی حوالے سے بڑی اہم شخصیت، بڑی ایکٹیو شخصیت ایز اے انسان بھی، اور خاص طور پہ جتنے یہاں تہوار ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ پیش ہوتے ہیں، اور آج کا پروگرام بھی یہ ان کی ذمہ داری تھی، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ارینج کیا۔ اس حوالے سے ذرا جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، لوگ جو یہاں موجود تھے ان کی فیلنگ اور ان کے اپنے کیا حالات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جی اللہ کرے آپ کا حسن ظن برقرار رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ صرف میرا نہیں، آپ کا بھی، ہم سب کا ہے۔ پاکستان سوسائٹی ہمیشہ بڑے بڑے پروگرام کرتی ہے جشن آزادی کے حوالے سے، اور اس سال کیونکہ یہاں یہ پابندیاں تھیں کہ ہم 100 بندے سے زیادہ اکٹھا نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ہم نے مختلف تنظیمات کے ہیڈ جو ہیں 100 بندہ ہم نے بلایا، اور امبیسڈر صاحب تھے، تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا رہا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنا اپنا خطاب بھی کیا ہے، میسج دیا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے آپس میں ملے ہیں، بڑی اچھی کام کی باتیں ہوئی ہیں۔ امبیسڈر صاحب بھی بہت خوش تھے، اور انہوں نے پھر اپنا بھی بتایا امبیسڈر صاحب وہ خود کیا کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم سب مل جل کر جو ہے نا اپنا جشن آزادی منا رہے ہیں، اور آج کا دن جو ہے نا وہ جب ہم جشن آزادی کا پروگرام کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے تقریر میں بھی کہا کہ دیکھیں انڈیا میں آج اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو کشمیر ان کے غور کریں کہ پاکستان انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی منارٹیز کو ان کے حقوق دے رہا ہے، لیکن انڈیا میں ان کے حقوق ختم ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں منارٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو نہ تو کوئی پروٹیکشن ملتی ہے حکومت کی طرف سے، نہ پولیس ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، نہ عدالتیں ان کے حق میں کوئی فیصلہ کرتی ہیں، اور وہ بیچارے جو ہے نا بے یار و مددگار ہیں، اور باہر کی کمیونٹی دنیا جو ہے نا خاموشی سے دیکھ رہی ہے، اور وہاں ظلم کی ایک ایسی جو ہے نا بھٹی جو ہے نا گرم ہے جس میں وہ جل رہے ہیں بیچارے۔ دیکھیں وہاں ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں جا کر ان کی خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ کشمیر میں ہو رہا ہے، دیکھیں کشمیر میں 8 ملین لوگ ہیں تو 1 ملین وہاں فوجی ان کا موجود ہے، تو اس طرح سے آپ اگر دیکھیں کہ وہاں ہم ابھی لاک ڈاؤن یہاں ہوا، مختلف ملکوں میں ہوا، ممالک میں ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو کتنی پریشانیاں تھیں، لیکن وہاں تو 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے اور ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا وہاں وہ RSS کے گنڈے ان کے گھروں میں جا کر ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ وہاں میڈیا جاتا ہے، ان کی آواز باہر آ ہی نہیں رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرف کشمیر کا وہ حصہ جو انڈیا کے انڈر ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں جو کشمیر ہے آپ دیکھیں وہاں ان کی اپنی اسمبلی ہے، ان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کا اپنا پریزیڈنٹ ہے، ان کی بالکل آزادی سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو کتنا فرق ہے جو پاکستان میں کشمیر ہے کتنا آزاد ہے، اور جو انڈیا میں کشمیر ہے وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح منارٹیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جو منارٹیز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جتنی بھی اقلیتیں ہیں، وہ کتنے ان کو حکومتی سطح پر ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں انڈیا کی طرف تو وہاں دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو پاکستان اس وقت اس خطے میں نمبر 1 ہے انسانی حقوق کے حوالے سے جہاں تک منارٹیز کے حقوق ہیں، اور انڈیا سب سے ورسٹ ہے پوری دنیا میں اس وقت۔ اگر آپ دنیا کے لیول پہ دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے نا 3rd نمبر پہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے جو منارٹیز کا حق بنتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے نمبر پہ نیوزی لینڈ ہے، دوسرے نمبر پہ کینیڈا، اور تیسرے نمبر پہ پاکستان۔ لیکن پاکستان کا یہ چہرہ کوئی دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، پاکستان کو صرف بدنام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹیررزم کو دیکھتے ہیں تو پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف کتنی جنگ لڑی ہے، لمبی جنگ لڑی ہے، سفر بھی کیا ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن آخر ٹیررزم پہ قابو پایا ہے، اور وہاں اس کا کردار جو ہے سراہنے کی بجائے لوگ اس پہ الٹے الزام لگاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا، پیغام دے رہا تھا اپنے لوگوں کو کہ آپ کو میڈیا میں جانا چاہیے، یعنی بہت سارے ہمارے بھی لکھاری ہونے چاہیے، جرنلسٹ ہونے چاہیے، ہمیں پولیس میں بھی جانا چاہیے، فوج میں بھی جانا چاہیے، یعنی کہ یہاں کی کمیونٹی کا حصہ بننا چاہیے، اور اپنا اثر رسوخ جو ہے نا حاصل بھی کرنا چاہیے، اور وہ پاکستان کے حق میں استعمال کرنا چاہیے۔ کشمیری آج بہت مشکل سے گزر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ کشمیریوں کا جو ابھی ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ آج بتا دوں، جیسے میں نے تقریر میں بھی کہا، دیکھیں سوویت یونین نہیں رہا، ان کے پاس ایٹم تھا، اتنی بڑی فوج تھی، سب کچھ تھا، نہیں رہا۔ اسی طرح سے آپ نے یوگوسلاویہ دیکھا، وہاں منارٹیز کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا تھا، اور وہ جو سرب کس طرح سے قتل و غارت کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری سپرمیسی ہے، تو کہاں گئے وہ، ختم ہو گیا یوگوسلاویہ۔
और छोटे छोटे हिस्से बन के यूगोस्लाविया के आज़ाद स्टेट्स, इसी तरह से अब इंडिया ख़त्म होने जा रहा है। इंडिया में कोई यकजहती ना है, ना कभी हो सकेगी। जितना उन्होंने जुल्म किया है, उन्होंने अपने मुल्क के लोगों में इतना जो है ना तशद्दुद किया एक दूसरे पे, कि अब वो ख़त्म होने जा रहा है। इंडिया आज के चंद साल बाद नहीं होगा, ये छोटी छोटी स्टेट्स होंगी और पाकिस्तान का बड़ा किरदार होगा इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में और इनकी तामीर व तरक्की में। इंशाअल्लाह हम सब मिल के कोशिश करें पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने आए। पाकिस्तान अमन चाहता है, इंडिया जंग की बातें करता है, पाकिस्तान जो है ना इंसानी हकूक़ की बात करता है, इंडिया जुल्म व तशद्दुद फैला रहा है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कश्मीरियों का साथ देना चाहिए, वहाँ की मिनॉरिटीज़ का साथ देना चाहिए और इंडिया की मजम्मत होनी चाहिए और हर स्टेज पे इसको नंगा करना चाहिए ताकि दुनिया इसके खिलाफ नोटिस ले और पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये वाज़ेह हकीकत है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।